صحابی کی تعریف یہ ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو یا صحبت اٹھائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا وصال ہوا ہو، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اب نبی پاک کا ایمان کی حالت میں دیدار ہو گیا، سبحان اللہ، اور پھر نبی پاک فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اشرف، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ پر اعتماد ہے۔ دنیا میں شاید ہی ایسا ہوگا کہ کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہے کہ میرے سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ کسی سے بھی پڑھ لو تم پاس ہو جاؤ گے یا کامیاب ہو جاؤ گے۔ بندہ کہتا ہے میرے اے گریڈ والے بھی ہیں، بی گریڈ والے بھی ہیں، سی گریڈ والے بھی ہیں، اور بندہ کئی اسٹوڈنٹ سے مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ صحابہ کی جماعت کوئی چھوٹی جماعت نہیں تھی ناظرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا تو 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں موجود ہیں۔ گویا یہ اعلان وہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے لیے ہے کہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کی جائے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو تربیت مصطفیٰ کا عظیم شاہکار جو ہیں وہ صحابہ رسول ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ یہاں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ دیدار رسول یہ ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو یہ دیدار رسول کی، وہ کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کی جلوہ دیکھنے کی وہ خوبصورت مزدوری کہہ لیں یا اس کا انعام کہہ لیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک کا دیدار کرنا ہی جو ہے نا وہ کتنی بڑی سعادت۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا نا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، عمل تو ہو سکتا ہے کوانٹٹی کے حساب سے کوئی شاید بظاہر ان سے زیادہ کر لے، ایسا فرمایا بھی، کے اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا فرمایا بھی کہ کوئی تمہارے سونے کے پہاڑ اگر کوئی جو ہے نا وہ خیرات کر دے تو صحابہ کے وہ ایک مد کے برابر نہیں ہے، ایک مٹھی اناج وہ خرچہ اللہ کی راہ میں دے دے تو وہ اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو دیکھیں نبی پاک کی صحبت، پیارے آقا کی ڈائریکٹ ان کو تربیت ہوئی۔ دوسرا، جس دور میں وہ لوگ تھے نا وہ موسٹ ڈیفیکلٹ دور تھا نا۔ پھر وہی بات ہے کہ جو سابقون اولون ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کے فضائل اور زیادہ بیان ہوتے ہیں، کیونکہ وجہ یہی ہے نا کہ اس وقت ڈیفیکلٹیز بہت تھی، بعد میں کچھ آسانیاں ضرور ہوئیں، مگر اس کے بعد جو صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی ہے نا، یعنی ہم غور کریں کہ اس امت پر جو صحابہ کا احسان ہے۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں ہمیں لوگ سن رہے ہیں جو عرب خطے سے باہر کے لوگ ہیں، تو ان تک اسلام پہنچا کیسے ہے؟ ابھی ہم خود تو غور کر، نبی پاک نے فزیکلی تو 1-2 ملکوں کا ہی ٹریول کیا نا، مگر یہ صحابہ ہی تھے جو پیغام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر ساری دنیا میں گئے، ٹریول کیا، اور اس کے بعد یہ فریضہ اولیاء کرام نے سر انجام دیا۔ ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، آخری خطبہ حج کے موقع پر تھے، تو مدینہ پاک میں بتایا جاتا ہے جنت البقیع میں 10,000 کے قریب صحابہ ہیں، مکہ پاک میں بتایا جاتا ہے 5,000 کے قریب صحابہ ہیں، تو آؤٹ آف 124,000 تو 15,000 مکہ مدینے میں ان کی تدفین ہوئی، باقی کہاں گئے؟ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت رسول کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم تڑپتے ہیں کہ ہمیں مکہ مدینے میں موت آئے، وہ مکہ مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں چلے گئے۔ اور پھر دیکھیں کسی کی جارڈن میں مزار ہے، تو کسی کا مصر میں مزار ہے، تو کسی صحابی کا جناب عراق میں ہے، تو کسی کا کون سے ملک میں، چائنا کے اندر بتایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو اچھا گزر ہوا ہے صحابہ کرام کا۔ اچھا، یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کون سا دور تھا، اس وقت ٹریول کتنا مشکل تھا۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے، یہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے کی بات ہے، یہ 7 دن لگتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے پہلے کتنے دن لگتے ہوں گے اور کس طرح یہ سفر ہوتا ہوگا؟ تو اب آپ سوچیں کہ یہ سارا ٹریول چائنا تک بتایا جاتا ہے۔ عرب سے چائنا کتنا دور ہے؟ ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ مزار ہے، بہرحال اس کے اختلاف ضرور ہے، اس میں یہ کوئی اور حضرت سعد ہیں، لیکن ذرا غور کیا جائے کہ یہ دنیا بھر میں جو اسلام پہنچا ہے یہ احسان ہے صحابہ کرام کا۔ تو صحابہ کرام سے تو دل و جان سے محبت ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اہل بیت اطہار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بڑی پیاری حدیث جب یہ بتائی نا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کمال کیا، ان دونوں حدیثوں کی طرف کتنا پیارا اشارہ فرمایا کہ ستاروں سے راستہ ملتا ہے۔ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ اگر کشتی پار لگانی ہو تو رات کو جو کشتی ران ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈتے تھے، اور پھر اچھی کشتی ہونی چاہیے۔ تو سبحان اللہ اہل سنت والوں کا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہماری کشتی بھی بڑی مضبوط ہے، ہمارے تارے بھی راستہ دکھانے والے ہیں، تو پھر ہم کیسے بھٹک سکتے ہیں؟